الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم بنیادوں سے بیت یعنی خدا کے گھر کی بنیادیں اور اسماعیل دونوں مل کر یہ بنیادیں اٹھا رہے تھے. اس کو محاورہ یوں کریں گے، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں اللہ کے گھر کی بنیادیں استوار کر رہے تھے. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے اسے قبول فرما لے. اسے کا لفظ نہیں ہے، ہم سے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں یرفع مضارعہ کا صیغہ ہے، یعنی حال اور مستقبل کے معنی رکھتا ہے، لیکن جب ماضی کا تذکرہ ہو رہا ہو اور مضارعہ آئے تو ماضی استمرار کے معنی دیتا ہے، یعنی جاری ماضی. اٹھا رہے تھے، یعنی ایک لمبے عرصے تک یہ کام ہوتا رہا. اٹھائی نہیں، رفع کا مطلب ہے اٹھائیں، لیکن کانا یرفع کا مطلب ہے وہ اٹھا رہا تھا. تو اس لیے یہاں ماضی کا لفظ حذف ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں ماضی سے تعلق رکھتے ہیں. اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا، تو اس لیے اس یرفع کے میں ماضی کا صیغہ نہ ہونے کے باوجود اس کا ترجمہ ماضی ہی میں کیا جائے گا. اذ میں نے جب، اور مراد ہے پہلی بات کے تسلسل میں ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کے لائق ہے، وہ بھی یاد کے لائق ہے، اور وہ بھی یاد کے لائق ہے جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر خدا کے گھر کی بنیادیں استوار کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے دو مسلمان بنا دے. ومن ذریتنا، اور ہماری امت، ہماری ذریت سے امتم مسلمۃ لک، ایک وسیع قوم اپنے لیے فرما بردار بنا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری عبادت اور قربانیوں کے طریق سکھا، یا ہماری عبادت کی جگہیں اور قربانیوں کی جگہیں دکھلا، یعنی وہ مقام بتا جس سے ہم تیری عبادت کریں اور تیرے حضور قربانیاں پیش کریں. انک انت التواب الرحیم، تو یقیناً بہت اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تواب کہتے ہیں جو بار بار رحم اور شفقت کے نتیجے میں توبہ قبول کرے. تو توبہ قبول کرنے والا جب تواب کہلائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے حد رحم اور شفقت کے ساتھ جھک کر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے. اور رحیم آپ جانتے ہیں جو بار بار رحم کرنے والا. اب اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمین کی دعا کیوں کی ہے؟ وہ تو مسلمان تھے، تو تبھی تو وہ خدا کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. تو اس میں خدا کے جو بلند مرتبہ بندے ہوتے ہیں، خدا ان کا عجز دکھایا گیا ہے. اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود، اتنا اعزاز پانے کے باوجود کہ خانہ کعبہ جس کو منظم ہو کر تہ زمین دب چکا تھا، اس کا اتنا عظیم کام، اثر نو تعمیر کا کام ان دونوں کو سونپا گیا، اور عرض یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا دے، یعنی تیری نظر میں ہم ہر حال میں فرما بردار ٹھہریں. اور پھر اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کی، اور پھر یہ عرض کیا کہ ہمیں ہمارے عبادت کے طریق
اور قربانیوں کے طریق سکھا. خانہ خدا تو بن جاتا ہے، لیکن اس میں جو عبادت کا اسلوب، ایسی عبادت جو اس کو مقبول ہو، وہ بھی اس کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. یہ وہی مضمون ہے جو ہمیں روز سکھایا جاتا ہے نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہاں تواب کیوں دعا کی گئی ہے تواب کی؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ مانگنے کے باوجود یہ احساس دل میں رہتا ہے کہ ان باتوں میں ہم سے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے اور غفلت بھی سرزد ہو سکتی ہے. اس خیال سے از خود تواب کو مخاطب کر کے توبہ قبول کرنے کی دعا بہت ہی برمحل ہے اور مزید عز اور انکساری پر بھی دلالت کرتی ہے اور صاحب بصیرت کا کلام معلوم ہوتا ہے. ورنہ اتنے عظیم موقع پر جہاں عبادت ہی عبادت ہے، اس کے سوا کوئی ذکر نہیں ہو رہا، توبہ قبول کرنے کا کیا ذکر آ گیا؟ وہ ایسا شخص ہے جو صاحب بصیرت ہے، اپنے حال پر نظر رکھتا ہے، جانتا ہے کہ انسانی فطرت میں کمزوریاں ہیں. اس لیے سب کچھ کرنے کے باوجود یہ موقع پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں توبہ کے لیے اس کی طرف جھکنا پڑے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے رب، وبعث فیہم، ان میں مبعوث فرما، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیات کا، جو تیری آیات ان پر پڑھ کر سنائے یا ان کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تعلیم کتاب بھی دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرمائے. یہاں وبعث فیہم سے کیا مراد ہے؟ کن لوگوں میں مبعوث فرمائے؟ وہ ذریت جو تمہیں عطا کرے گا ہمیں، جو امت مسلمہ تعلق ہوگی، ان لوگوں میں سے آئندہ ایک ایسا رسول برپا فرمانا جو یہ صفات رکھتا ہو. کیا کیا صفات مانگی گئی ہیں؟ وبعث تو ہے نا، مبعوث فرما، یہ امر کا صیغہ ہے جو التجا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مانگنے کے لیے بھی امری کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. فیہم، ان میں، رسول میں نے ایک رسول، لیکن جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا تھا، جب نکرہ آئے تو اس میں محض کوئی ایک رسول مراد نہیں ہے. یہاں نکرہ از تعظیم کے لیے اور غیر معمولی اس کے بلند مقام کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. تو یہ نہیں کہ کوئی ایک رسول برپا فرما دینا، مراد یہ ہے کہ اے خدا ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیج. اور جو بعد میں صفات آ رہی ہیں اس کی عظیم الشان رسول کی صفات ہیں یتلو علیہم آیات کا. پہلی صفت یہ کہ ان پر وہ یتلو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیات کا تیری آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب پڑھ کر کتاب کا علم دے. آیات جب نازل ہوں تو کتاب بنتی ہے. کتاب بنے گی تو جب تک اس کا علم نہ بتایا جائے، کتاب کے معنی صحیح حقیقی سمجھ نہیں آ سکتے. جو صاحب وحی نبی ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ جو علم اس پر نازل ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے. والحکمہ، اور ظاہری تعلیم کے سوا اس کی حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی حکمت کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. ورنہ ظاہری تعلیم میں دل مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک انسان پوری طرح اس کے فلسفے پر آگاہ نہ ہو جائے، اور اس سے پھر ذہن اور دل دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. ذکی ایک تو زال سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ذہین و فہیم، یہ زے سے ہے. یزکیہم، اس کا مطلب ہے کسی کو پاک صاف کرنا.
इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, यकीनन तू बहुत गालिब और हिकमत वाला है। ये दुआ जो है इसको जब भी हज़रत इब्राहीम की तरफ मंसूब किया गया है इसी तरतीब से बयान फरमाया गया है। हज़रत इब्राहीम ने रज़ी अल्लाह ताला अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इसी तरतीब से दुआ मांगी थी, और ये तरतीब है जो दुआ मांगने वाले के जहन में तबन उभरनी चाहिए। पहली क्या है, वबस फ़ीहिम रसूलुम मिनहुम यतलू अलैहिम, अगर रसूल है तो तिलावत करेगा, जब तिलावत करेगा तो किताब सिखाएगा, किताब सिखाएगा तो फिर उसकी हिकमतें बताएगा, और जो कौम किताब रसूल से तिलावत सुनकर उसकी किताब का इल्म पाले और हिकमतें समझ जाए, उसका पाक हो जाना एक तभी नतीजा बनता है। तो जहाँ तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है, अक़लन यही तरतीब दुरुस्त मालूम होती थी और यही होनी चाहिए थी, मगर अल्लाह ताला ने जहाँ भी इसका जवाब दिया है वहाँ हर जगह इसकी तरतीब को बदल दिया है। इससे पता चलता है कि कितना ही साहिब इरफान नबी क्यों ना हो, जब तक अल्लाह उसको इल्म न सिखाए इल्म के आला मर्तबे तक नहीं पहुँच सकता। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लम की शान बयान करते हुए फरमाया, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, जो सबसे आखिर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ में एक इल्तिजा की थी, उसे कबूलियत में खुदा ने सबसे पहले कर दिया। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, तिलावत पहले ही है, लेकिन तिलावत के बाद नंबर 2 जो बात थी जो सूरह जुमा में बयान हुई है और दूसरी जगह भी बयान हुई है, जहाँ भी अल्लाह की कबूलियत का जिक्र कुरान में मिलता है इस दुआ के मुतल्लिक, वहाँ एक यही तरतीब है जो हज़रत इब्राहीम वाली तरतीब नहीं है, बल्कि खुदा ने खुद तरतीब बदली कबूलियत के वक्त। वो तरतीब यह है, वो उन पर खुदा ने हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन, उसने उम्मीयीन में रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, वो तिलावत करता है उन पर उसकी आयात। यहाँ तक तो हज़रत इब्राहीम की बात यतलू अलैहिम वाली दुरुस्त है, ये तरतीब आगे बदल दिया, व युज़क्कीहिम, और उनका वो तज़किया करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और फिर उनको किताब सिखाता है, और फिर उसका इल्म देता है और उसकी हिकमत सिखाता है। ये बहुत ही अहम बात है और कुरान करीम की सदाकत पर एक अजीम गवाही है कि हर जगह इस तरतीब को पेश नज़र रख कर बात की गई है, और इसमें बड़ी गहरी हिकमत यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर जो ईमान लाता था उसके साथ ही उसका तज़किया होता था, उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ता था तालीम किताब और हिकमत का। रसूल सल्लम के वजूद की पाकीज़गी उसमें सरायत कर जाती थी, और अमर वाक़या यह है कि ईमान लाने वालों में तज़किया पहले ही हुआ करता है। जिनका तज़किया न हो वो ईमान लाते ही नहीं हैं। ईमान लाने की कैफियत में ही एक तज़किया का मज़मून पाया जाता है, लेकिन खुसूसियत से रसूल सल्लम की पाक सोबत का असर किसी तालीम का मोहताज नहीं था, वो बरह रास्त पाक करते थे। और तभी कुरान करीम ने तालीम किताब और हिकमत को समझने के लिए तक़वा की शर्त लगा दी, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों को हिदायत देने वाली किताब है। दूसरा, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम था कि पहले नबी जहाँ छोड़ा करते थे, यानी मुत्तकी बना देते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वहाँ से आगाज़ किया है, और मुत्तकियों को जो तालीम दी जाती है वो बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ जिला पैदा करती है, और उनको जो हिकमत सिखाई जाती है वो उसके नतीजे में इरफान गैर मामूली बुलंद मकामात तक जा पहुँचता है। इसलिए ये बहुत ही अहम है, इसको तर्जुमे के अलावा बताना ज़रूरी था कि इसमें क्या हिकमत है कि अल्लाह ताला इस दुआ की तरतीब बदलता है।
اور پھر ایک اور بات قابل غور یہ ہے وبس فیہم رسولم میں ضمیر امتم مسلمتن کی طرف جا رہی تھی، اور تباً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نتیجہ نکالا ہوگا کہ جب میں نے امتم مسلمتن لک مان لی تو وہ اس لائق ہوگی کہ اس میں سے ایک نبی اٹھے، اور مسلمون کی شان یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک نبی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جب تک مسلم رہتے ہیں اس وقت تک غیر معمولی کسی انقلابی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ تسلسل میں نبی آئے ہیں لیکن وہ نبی نہیں آیا جس کی دعا کی گئی تھی، وہ نبی آئے ہیں جو اولاد میں سے پیدا ہوتے رہے۔ وہ نبی اس وقت آیا جب سب جاہل ہو چکے تھے۔ بس اللہ کسی مسلمان جو امت کا محتاج نہیں ہے نبی پیدا کرنے کے لیے، انتہائی جاہلوں میں سے جن میں تمام رشد و حکمت جن سے اٹھ چکی تھی، ان میں سے وہ پیدا کر دیا جس نے سب کو پھر دوبارہ علم و حکمت سکھائے۔ تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے اس دعا کے ساتھ قبولیت کا، وہ بھی بہت گہری حکمتیں رکھتا ہے۔ پھر ایک اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ انک انت العزیز الحکیم میں دو خدا کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، عزیز اور حکیم۔ عزیز کے متعلق پہلے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، اس میں علم بھی پایا جاتا ہے عزیز میں، اور عزت بھی پائی جاتی ہے، اور طاقت بھی پائی جاتی ہے، لیکن علیم اس کے علاوہ اس صاحب یعنی اس لیے خصوصیت سے مذکور ہے کہ تمام کلام الہی کا تعلق علم سے ہے۔ الف لام میم ان اللہ عالم، لیکن اس میں بھی علم کا ذکر فرمایا۔ لیکن عزیز میں دو صفات تو بڑی نمایاں ہیں، ایک مقدرت طاقت اور دوسری عزت۔ اور یہ مقدرت اور طاقت میں نے ایک الگ جگہ گفتگو کی تھی، علم سے گہرا تعلق رکھتی ہے، لیکن اس وقت اس تفصیلی بات کی ضرورت نہیں۔ دو صفات ہیں جو حضرت ابراہیم نے ضروری سمجھی کہ عظیم الشان نبی کے پیدا کرنے کے لیے خدا کی یہ دو صفات کام دکھائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب جواب دیا ہے سورہ جمعہ میں تو دو کی جگہ چار صفات بیان فرمائی ہیں کہ محمد رسول اللہ ان چار صفات کی پیداوار ہیں، اور ملک القدوس العزیز ملک قدوس عزیز اور حکیم۔ پہلی ملک ہے، دوسری قدوس، تیسری عزیز، اور چوتھی حکیم ہے۔ اب یہاں اب دیکھ لیں فرق پڑ گیا ہے، یہاں سمیع اور علیم کا ذکر تھا، اور خدا تعالیٰ نے جواب دیا ہے اس میں صفات دو کی بجائے چار کی ہیں، اور ان میں سے ایک وہی دو بدل دی ہیں دونوں۔ یہ نہ سمیع آئی ہے، میں غلطی سے پہلے عزیز و حکیم شاید کر کے اس کا ترجمہ کرتا رہا ہوں، وہ پہلے آیا ہے۔ اچھا میں بتاؤں، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے۔ یہ دوسری جگہ میں پڑھ رہا تھا، میں ابھی آتا ہوں اس کی طرف، جو یہ بعد میں آئی ہے۔ میں پہلی جگہ عزیز حکیم کا ہی ذکر تھا، مجھے یاد تھا، وہ نظر سے میری ادھر ہو گئی ہے، تب میں حیران تھا کہ سمیع علیم بیچ میں کہاں سے آ گئے۔ یہ آخر پر آئی ہے، ہاں یہ ہے اوپر، عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے عزیز و حکیم ہی کہا، فرمایا، عرض کیا تھا، تبھی میں حیران رہ گیا تھا۔ میری نظر جو پڑی ہے وہ دوسری دعا پر نیچے پڑی جس میں سمیع و علیم بھی الفاظ آتے ہیں۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم کی جو دو صفات پیش کردہ ہیں خدا تعالیٰ کی، عزیز اور حکیم، وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ، اور دو مزید اضافہ کر دیں۔ کون کون سی؟ ملک اور قدوس۔
اب سوال یہ ہے کہ ان جو چار باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، ترتیب کو فی الحال چھوڑیں، ان کے حضرت ابراہیم کے نزدیک عزیز اور حکیم سے چاروں کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا تعلق ایک ایک الگ صفت سے قائم فرما دیا۔ تو اس طرح عظیم الشان انبیاء کی بھی خدا تعالیٰ اپنے علم سے اصلاح فرماتا ہے، اور وہی علم کامل ہے جو اللہ کی طرف سے نبیوں کو عطا ہوتا ہے۔ ان کی فراست خواہ کیسی ہی بلند کیوں نہ ہو، کیسی عظیم الشان کیوں نہ ہو، خدا تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کے محتاج رہتے ہیں۔ اب یہاں چار صفات جو ہیں ان کا ایک ایک کا ان چاروں سے تعلق ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بدلی ہے اس کے لحاظ سے فرمایا کہ ملک کا تعلق آیات کے نزول سے ہے، کیونکہ وہ مالک اور بادشاہ ہے اور اسی کا فرمان چلتا ہے۔ اگر وہ فرمان نہ دے گا تو ملک کو کوئی قانون عطا نہیں ہوگا۔ اور آیات کے نزول جو کتاب کے پر منتج ہوتا ہے قانون پر، اس کے لیے نازل کرنے والے کی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا وہ اس خدا نے محمد رسول اللہ کو اپنی آیات عطا فرمائیں جو ملک ہے، جس کا قانون چلے گا، جس کا دستور رائج ہوگا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو بنی نوع انسان کو دستور دے سکے۔ دوسرا فرمایا قدوس ہے، قدوس کہتے ہیں پاک کو، اور قدوس کے ساتھ تزکیہ کا تعلق ہے، پاک کرنے کا۔ تو اس طرح ایک ایک صفت کے مقابل پر اپنی ایک عظیم الشان صفت بیان فرمائی کہ محمد رسول اللہ ان چار صفات کے اجتماعی جلوہ گری ہے۔ اول خدا کے ملک ہونے کی، دوسرے اس کے قدوس ہونے کی، تیسرے عزیز، اور عزیز کے ساتھ میں نے کہا تھا نا علم کا تعلق ہے۔ تو دیکھ لیں جہاں علم فرمایا گیا ہے کہ یعلمہم، اس کے ساتھ عزیز کی صفت بیٹھتی ہے۔ تو عزیز حقیقت میں علم کی طاقت سے عزیز بنتا ہے۔ تمام دنیا میں انسان بھی جو عزیز بنتے ہیں وہ علم کی طاقت سے بنتے ہیں۔ اور آج کل جو مغرب کا دورہ ہے دنیا میں، اور مغرب کی دنیاوی عظمت قائم ہے، ان کے علم کی وجہ سے ہے۔ علم نکال لیں تو ان کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزیز کو علم کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ وہ عزت اور مقدرت جو علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہی ہے اصل جو چھانے والی ہے اور قدرت والی چیز ہے۔ پھر فرمایا حکیم، اور حکیم کا حکمت سے تعلق ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ تو یہ قرآن کا ترجمہ سیکھتے وقت یہ کچھ نقطے یہ پیش نظر رہنے چاہیے، تاکہ آپ جب غیروں سے مقابلہ کریں اور ان کو بتائیں قرآن کیا ہے تو بتائیں کہ غیر حیرت انگیز اندرونی ترتیب ہے اور بڑی حکمتوں پر مبنی ترتیب ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ پھیر لے۔ رغبت کرنا ہوتا ہے کسی کو چاہنا، اور رغب عنہ کا مطلب ہے کسی سے بے اعتنائی کرنا یا ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ تو کون ہے جو ابراہیم کی ملت کے سوا کچھ اور چیز کو چاہے گا، ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی کا اظہار کرے؟ الا من صفح نفسہ، سوائے اس کے کہ اپنے تئیں حماقت میں مبتلا کر دے، اپنے آپ کو بے وقوف بنا دے۔ اس کے سوا کوئی شخص ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَقَدْ ماضی قریب کے لیے بھی قد استعمال ہوتا ہے، لیکن زور دینے کے لیے یقین کے لیے بھی آتا ہے، اور جب لام آ جائے تو خصوصیت سے اس میں یقین کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور یقیناً ہم نے اس کو دنیا میں سب دنیا میں سے چن لیا تھا، اور دنیا میں چن لیا تھا، دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ استفیناہ فی الدنیا،
دنیا میں اگر چنا تو ابراہیم کو چنا، اور دنیاوی زندگی میں بھی اس کو ہر قسم کی برتری عطا فرمائی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے اس کا شمار صالحین میں ہے۔ اب یہاں سوچا جا سکتا ہے کہ نبی تو صالح، شہید، صدیق اور پھر جا کر چوتھے مرتبے پہ بنتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخرت میں جا کے صالح بنیں گے؟ یہ محض کم علمی یا قرآن کے بیان کی طرز کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں سوال اٹھتا ہے۔ صالحیت ہی ہے جو چمکتی ہے تو سب درجوں میں تبدیل ہوتی ہے، اور صالحیت کے بغیر کوئی عمارت بنتی نہیں۔ تو صالحیت کا ارتقاء ہے جو نبوت تک پہنچتا ہے، اور ہر نبی صالح ضرور ہوتا ہے لیکن عام صالح سے مختلف، اس سے بلند تر۔ تو فی الآخرت من الصالحین سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن جن بندوں کا صالحین میں شمار کر کے نمونے پیش کرے گا وہ ابراہیم بھی ان میں سے ہوں گے۔ یعنی سب دنیا کے سامنے جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مہر عطا ہوگی کہ تو صالح ہے، ان میں ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اور یہاں استفاء کے معنوں ہی میں صالحین کا ذکر ہے۔ دنیا میں اگر چنا گیا ہے تو قیامت میں گرایا تو نہیں گیا، قیامت میں اور زیادہ مرتبے کی بلندی کی طرف اشارہ ملنا چاہیے۔ تو استفاء کا مضمون صالح کر کے بیان کرنے، صالح کے ساتھ بیان یوں کیا گیا کہ قیامت کے دن اسے ممتاز طور پر صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ صرف دنیا ہی میں نہیں چنا گیا بلکہ قیامت کے لیے بھی چنا گیا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جہاں تک ان کی دعا کا تعلق تھا یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ مسلمان نہیں تھے۔ فرمایا اس کا تو یہ حال تھا اذ قال له ربه اسلم، کہ جب اس کے رب نے اسے کہا اسلام لے آئے، میرے فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، بلا تاخیر اس نے جواب دیا کہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا پہلے سے ہی فرما بردار ہوں۔ یہاں آپ قرآن کریم میں لفظ لا لکھا ہوا دیکھیں گے، اس قال ہر جگہ نہیں، مگر بعض جو ہمارے ہندوستان میں نسخے چھپتے ہیں بعض اور جگہوں میں بھی وہاں اس قسم کے لفظ لکھے ہوتے ہیں، لا وغیرہ۔ لا یہاں اس لیے لکھا گیا کہ یہاں سانس نہ لو بلکہ بلا توقف جس طرح ابراہیم نے جواب دیا تھا اسی طرح اس آیت کو جاری رکھو، تاکہ تم پر یہ روشن ہو کہ ابراہیم نے کوئی توقف نہیں کیا تھا۔ اسلم کا مطلب ہے اسلام لے آ یا فرما بردار ہو جا۔ قال اسلم، تو اس نے کہا میں اسلام لے آیا یا میں تو فرما بردار ہو چکا ہوں، لے رب العالمین، لے کا مطلب ہے لیے، رب العالمین تمام جہانوں کے رب کا، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ یعنی بہت، وصیت سے مراد یہ نہیں کہ میرے بعد یہ کام یہ تقسیم کر دینا، وصیت کا اصل معنی ہے تاکیدی نصیحت، اور خاص طور پر جو وصال کے قریب تاکیدی نصیحت ہو اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ، اور ابراہیم نے اسی بات کی، بہا سے مراد کیا ہے؟ خدا کے حضور سر تسلیم خم کر دینا، اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ، اس ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی خود ہی اسلام نہیں لایا بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی اسی فرما برداری کی نصیحت کی اپنے وصال کے قریب، اور اسی طرح یعقوب نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، تو فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی اسی نصیحت کو یعقوب نے بھی پکڑ لیا، اور آگے اس نے اپنے بیٹوں کو بھی وہی نصیحت کی۔ کیا تھی؟ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین،
تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو خالص کر دیا ہے. استفا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس اب تم نے مرنا نہیں سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو. بہت غیر معمولی شان اور تاکید کی نصیحت ہے، کیونکہ مرنا تو اپنے اختیار میں ہوتا نہیں. مراد یہ کہ ایک لمحہ کے لیے بھی فرما برداری سے باہر نہ نکلنا، تاکہ جس لمحہ بھی موت آئے تو مسلمانوں میں شمار کیے جاؤ. تو لا تموتن الا وانتم مسلمین، لا تموتن الا وانتم مسلمون کہ یہ مراد نہیں ہے کہ انتظار کرتے رہو جب موت آ جائے تو مسلمان ہو جانا، بلکہ ہر لمحہ موت آ سکتی ہے، ہر لمحہ مسلمان رہنا، ورنہ ممکن خطرہ ہے کہ کسی ایسے لمحہ میں جان نکل جائے جب تم پوری طرح فرما بردار نہ ہو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر تھے، شہداء گواہ تھے، موقع پہ موجود تھے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی. حضرہ میں نے حاضر ہوئی یعقوب کے سامنے. اذ قال لبنیہ یعنی وہ وقت جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے جو کہا ہم عبادت کریں گے. ایاک نعبدو میں بھی جو لفظ ہے نعبدو وہی ہے، یہ نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہک تیرے معبود کی. وہ کون ہے؟ وہ الہ آبائک، وہ وہی معبود ہے جو تیرے آبا کا ہے. اس لیے مزید تسلی کی خاطر یہ کہا تیرے معبود کی، یعنی تیرے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی. الہ واحدہ، الگ الگ معبود نہیں ہیں، یہ ایک ہی معبود ہے. تو بیٹوں نے بھی باپ کی تشویش کو پیش نظر رکھ کر اس کے ہر پہلو سے جو تشویش کا پہلو تھا ان کو تسلی دلا دی کہ ہم یقین جانتے ہیں کہ تیرا بھی وہی خدا ہے جو تیرے سے پہلے تیرے چچا کا، تیرے تایا کا، تیرے چچا کا، تیرے دادا کا خدا تھا. ایک ہی خدا ہے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ صرف اسی کی بات کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمیشہ اسی کے فرما بردار رہیں گے. لہو اس کے، مسلمون فرما بردار. اب اس میں ایک دلچسپ بات توجہ کے لائق یہ ہے کہ جب انہوں نے جواب دیا بیٹوں نے تو یہ کہا آبائے کا ابراہیم، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. وہ تو ظاہر ہے کیونکہ وہیں سے یہ سارا روحانیت کا خزانہ جاری ہوا تھا. لیکن اس کے بعد اسماعیل کا ذکر کیا ہے، حالانکہ ان کے اپنے باپ اسماعیل نہیں تھے بلکہ اسحاق تھے. تو ان کا یہ کہنا بتاتا ہے کہ ان کی تربیت میں کوئی وہ ستیل پنے کا احساس یا آبا و اجداد میں ایک ماں کی بجائے دوسری ماں سے پیدا ہونے کا احساس کسی قسم کا نہیں تھا، اور تربیت ان کی بہت خالص اور پاک کی گئی تھی. جو پہلا بیٹا تھا اس کا پہلے ذکر کیا ہے، اور جو دوسرا بیٹا تھا اس کا بعد میں ذکر کیا ہے. ورنہ اگر انسانی عام حالات میں یہ جواب دیا جاتا تو کہتے تیرے باپ اسحاق کے با خدا کی اور اسماعیل کی بھی. لیکن یہ بہت ہی عمدہ ایک ان کی آخر پہ جو پاک صاف ہوئے ہیں. شروع میں تو کچھ کمزوریاں بعض بچوں میں تھیں، لیکن حضرت یوسف پر ایمان لانے کے بعد اور جب سب اکٹھے ہو گئے تو پھر معلوم ہوتا ہے ایسا تزکیہ نفس ہو چکا تھا کہ آخر پر کوئی غیرت نہیں تھی. یہ اس لیے ضروری ہے سمجھنا کہ ان میں وہ بچے بھی تھے جنہوں نے حضرت یوسف سے ماں کے ستیل پنے کی وجہ سے کتنا ظلم کا سلوک کیا تھا. لیکن اللہ کے فضل سے حضرت یعقوب کی وصال کے وقت تک یہ سب بچے پاک و صاف ہو چکے تھے.
اس لیے ان کے متعلق کوئی بد خیال رکھنا جائز نہیں رہتا. خدا تعالیٰ نے ان سے وہ سب دھبے صاف کر دیے. آگے کیا کہتے ہیں؟ وما اوتی موسیٰ، ہاں وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون. یہ بعد میں، سوری، یہ بعد میں تل کا، میں یہ تو بعد میں آئے گا، وہ تو تھے ہی نہیں. ہاں میں آتا ہوں. تل کا امت قد خلت، تمہاری یہ ایک امت تھی جو گزر گئی ہے. لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ بھی کیا اس کے وہ ذمہ دار تھے، اس کے نیک نتائج انہی کو ملیں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہی ملے گا جو تم کماؤ گے. محض ان کی طرف منسوب ہونے سے تمہیں کچھ عطا نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسی طرح تم سے انصاف کا سلوک ہوگا. جو انہوں نے اگر کوئی بری بات کی تھی تو اس کے بارے میں تم سے جواب طلبی نہیں ہوگی. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اب یہاں قالو سے مراد اہل کتاب کا کہنا ہے، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. وقالو، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو دین خالص اور دین قیم ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. اب عیسائیوں اور یہودیوں کا بگڑا ہوا تصور پیش کیا جا رہا ہے. وقالو کونوا ہودن اور نصارا تہتدوا، وہ کہتے ہیں یا تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ. یہی دو طریق ہیں ہدایت پانے کے، یا دونوں الگ الگ یہ کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہدایت پانی ہے تو یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں ہدایت پانی ہے تو نصرانی ہو جاؤ. تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، تو ان سے کہہ دے نہیں بلکہ ابراہیم حنیف کی امتی ہے جو بہترین ہے. ملت اس کی، یہاں ملت سے مراد آپ کا طور طریق، آپ کا دین، آپ کی سنت، یہ ساری باتیں لفظ ملت میں آ جاتی ہیں. تو فرمایا بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہمیں تو ابراہیم حنیف کی ملت ہی کافی ہے، وہی پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. آگے جا کے مضمون کو کھولا جائے گا. ابراہیم کی ملت میں یہود بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں، اگر وہ سچے ہوں، پاک باز ہوں اور ہمیشہ خدا کی طرف جھکے رہنے والے. حنیف اس کو کہتے ہیں جس کا جھکاؤ ہمیشہ ایک طرف ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق میں وہ حنیف کے معنی ہے وہ جس کا جھکاؤ ہمیشہ خدا کی طرف تھا. یعنی آدمی گر بھی جاتا ہے ٹھوکر کھا کے، مگر ایسا شخص جب بھی گرے سچائی کی طرف ہی گرے، غلط طرف نہ گرے، اس کی غلطیاں بھی نیکیاں بن جاتی ہیں. تو حضرت ابراہیم کا یہ جو ساتھ حنیف جو لگایا گیا ہے، اس بات کی ضمانت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہر غلطی اور ہر ٹھوکر سے پاک ہے. وما کان من المشرکین، ایک بات اس میں قطعی تھی، وہ مشرک بہرحال نہیں تھا. اس لیے تمہاری ملتوں میں اگر شرک داخل ہو گیا ہے تو وہ ابراہیم کی ملت نہیں رہی، اس لیے ہمارے لیے پیروی کے لائق نہیں. وہ ما کان من المشرکین، ما کانا نہیں تھا، من میں نے سے، مشرکین مشرکین میں سے. اب آپ نے دیکھا ہے کہیں مسلمون آیا ہے، کہیں عالمین آیا ہے، کہیں مشرکین آیا ہے، اور مشرکون بھی استعمال ہوا ہے. تو آپ کو میں نے کچھ کا کچھ گرامر سکھائی ہے تھوڑی تھوڑی. کسی کو یاد ہے کہ مشرکین کیوں ہے یہاں؟ وما کان من المشرکون کیوں نہیں آ گیا؟ جو ہمارے علماء ہیں ان کو چھوڑ کر باقی بتائیں، بچے اور نوجوان اور خواتین بھی. من المشرکین کیوں فرمایا؟ من المشرکون کیوں نہیں کہہ دیا؟ فرق کیا ہے مشرکون اور مشرکین میں؟ تو الگ الگ قسم کے مشرکون ہیں. ہاں، من کی وجہ سے کیا ہوا بتائیں؟
काफ पे जेर आ गई ना, ना खुदा का खौफ पे मेन तक ही रखे, छोड़ बात रहने दें, आगे ना बढ़ाएं। क्यों जी बताइए, शफी अशरफ साहब नहीं आ जाए, क्या बात है? शरीफ अशरफ साहब वो बीमार हैं? सर तुसी दसो कुछ नहीं? All right, tell me in English. Because of those, because if you refer to a nation, you refer No, to no, no, no. You see, I told you that there are certain letters or इसको क्या कहते हैं, हरूफ को preposition कहते हैं. In English I have forgotten. I'll check up. Preposition I think it is, or something else. min एक हर्फ है और हरूफ जार कहलाते हैं अरबी में. बहुत से ऐसे हरूफ हैं जो जब किसी चीज़ पर आएँ, उससे पहले आएँ, तो उसके आगे आखिर पे हर आखिरी हरफ को ज़ेर दे देते हैं. ज़ेर देना दुरुस्त नहीं है लफ्ज़, उसकी हालत को हरफ, उसकी जर की हालत बना देते हैं. और ये ज़ाहिर करने के लिए कि इनका असर कैसा हुआ, मुख्तलिफ तरीक़ हैं. बाज़ जगह ज़ेर से पहचाना जाता है कि इनका असर हो गया, बाज़ दफ़ा वाव ये में बदल जाती है, बाज़ दफ़ा वो अलिफ से ये ज़ाहिर होता है. मुख्तलिफ हैं, बाज़ जगह ते की ज़बर से भी आता है ये. तो मुख्तलिफ इलामतें हैं जो पहचानी जाती हैं. जिसने ग्रामर पढ़ी हो उसको पता होगा कि इस मौके पर हरफ जार ने क्या असर दिखाया है. मगर आखिरी जो भी असर दिखाती है हरफ जार दिखाता है, उसको जर कहा जाता है. तो मुशरिकून फ़ाइली हालत है जिसको रफ़ा की हालत कहते हैं. अगर कोई मुशरिक अमल दिखाए अपना, कोई काम करने वाला हो, किसी चीज़ का फ़ाइल हो, तो वहाँ हालत रफ़ा बयान होगी, यानी मुशरिकून कहेंगे. और जहाँ मुशरिक के ऊपर कोई हरफ जर असर दिखा दे तो मुशरिक लफ्ज़ के ऊपर जर की इलामत ज़ाहिर होगी. अगर वाहिद हो तो मुशरिके हो जाएगा, मिनल मुशरिके, मुशरिक से. और अगर जमा हो तो मुशरिकून की वाव ये में तब्दील हो जाती है, ये ज़ाहिर करने के लिए कि कमज़ोरी की हालत है. तो जर सबसे निचली और कमज़ोरी की हालत है. और कमज़ोरी की हालत या ज़ेर से ज़ाहिर होती है, या ये से ज़ाहिर होती है, या और मजबूरी हो और ये आ ना सके तो ते की ज़बर से ज़ाहिर होती है. और इसी तरह अलिफ से भी बाज़ दफ़ा ज़ाहिर होती है. जहाँ तक मुझे याद है अलिफ से भी बाज़ सूरतों में ज़ाहिर होती है. तो इसलिए जब हमने कहा मिनल मुशरिकीन तो मिन आएगा, मिनल मुस्लिमीन. हमेशा मिनल मुस्लिमून नहीं पढ़ना, मिनल मुस्लिमीन, मिनल मुशरिकीन, मिनल काफिरीन, मिनल जाहिलीन. ये सारी चीज़ें जमा की सूरत में ये से ज़ाहिर होती हैं. ऊन की बजाय ईन बन जाएगा. तो लफ्ज़ मिन था जिसमें चाबी है इस बात की कि मुशरिकून को मुशरिकीन क्यों पढ़ा गया. समझ गए हैं? क्योंकि अब तो याद रखेंगे ना. क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना. मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को ये तालीम दी जा रही है अब, क़ूलू तुम ये कहो कि ये बात कोई नहीं है कि यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ, हम जो तुम्हें बात बताने लगे हैं यही है असल हिदायत. आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर. वैसे आमन्ना का मतलब है ईमान ले आए हैं, माजी में है ना ये, मगर इसका मुहावरे के तौर पर जिस तरह ये बयान है, एक जारी मजमून के तौर पर भी इसका तर्जुमा हो सकता है. हम ईमान लाते हैं बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना, और उस चीज़ पर भी ईमान ले आए जो हमारी तरफ उतारी गई, यानी कुरान करीम. व मा उन्ज़िला इला इब्राहीमा, और फिर जो इब्राहीम पर उतारी गई उस पर भी ईमान ला रहे हैं.
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہر اس کلام الہی پر ایمان لاتے ہیں جو اسماعیل پر اتارا گیا اور اسحاق پر اتارا گیا اور یعقوب پر اتارا گیا، یا ہر وحی پر ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم پر اتاری گئی، اسماعیل پر اتاری گئی اور اسحاق پر اتاری گئی، و یعقوب اور یعقوب پر اتاری گئی، والاسباط اور ان کی اولاد پر اتاری گئی۔ اس میں حضرت یوسف وغیرہ دیگر انبیاء بھی آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جب تسلسل ٹوٹا اور اثر نو پھر خدا تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ موسیٰ سے شروع ہوا، تو اس کو روک کر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ کہو وما اوتی موسیٰ، اور اسی طرح اس وحی پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ پر اتاری گئی، و عیسیٰ اور عیسیٰ پر اتاری گئی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کے درمیان بھی جتنے نبی تھے ان کو جو کچھ بھی خدا نے دیا اپنے رب کی طرف سے ان کو جو کچھ عطا ہوا اس سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، ونحن لہ مسلمون، کیونکہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہاں تفریق نہ کرنے کی حکمت بیان فرما دی گئی ہے، مراد یہ ہے کہ مرتبے کی بحث نہیں ہو رہی، فرما برداری کی بحث ہے، اور چونکہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں اس لیے ہمارے نظر میں ناموں کا کچھ بھی ناموں میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ جو خدا سے تعلق رکھے گا وہی نام قابل تعظیم ہو جائے گا، وہی نام اس لائق ہوگا کہ ہم اس کی اطاعت کریں، ورنہ کسی نام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ نحن لہو مسلمون، ہم خدا کے فرما بردار ہو گئے ہیں، اور چونکہ خدا نے ان سب پر وحی اتاری تھی اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ان میں وحی کے اعتبار سے تفریق نہ کریں۔ جو وحی خدا کی طرف سے آتی ہے وہ الف پر آئے، بے پہ آئے، یہ پہ آئے، ہر حالت میں چونکہ ہم فرما بردار خدا کے ہیں اس لیے خدا کی بات کر کے مان رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ابراہیم نے کہا اس لیے مان رہے ہیں یا اسحاق نے کہا اس لیے مان رہے ہیں۔ تو جب ماننا خدا کا حکم ہے تو جس بندے کی زبان پر خدا کا حکم جاری ہوگا اس کی بات مانیں گے، مگر خدا کی خاطر، اور اس پہلو سے تفریق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو پیغام جس کا دیتا ہے وہ ذہن میں حاضر ہوتا ہے اس وقت، اور اسی کی خاطر پیغام کی عظمت کی جاتی ہے، پیغام دینے والے کے لحاظ سے اس کا فرق نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی آدمی آپ کو آ کے کہے کہ آپ کے جو بھی گھر میں معزز ہیں، بچہ ہے تو اس کا باپ ہے، کوئی بڑا آ کے کہے باپ نے بلایا، اگر وہ سچ بول رہا ہے اور بچے کو پتہ لگ جائے کہ ہاں اس نے کہا ہے، تو اور ایک چھوٹا سا گھر کا نوکر کہہ دے کہ باپ نے بلایا ہے، وہ یہ فرق نہیں کر سکتا کہ پہلی دفعہ میری ماں نے کہا ہے اس لیے میں فوراً جاؤں، اور دوسری دفعہ میرے گھر کے نوکر نے کہا اس لیے میں آرام سے جاؤں۔ اگر باپ کی عزت ہے دل میں اور باپ کی وجہ سے اس نے جانا ہے تو ماں نے کہا ہو یا نوکر نے کہا ہو یا کسی ایرے غیرے نے کہا ہو، شرط یہ ہے کہ اس پر یقین ہو۔ تو جب یقین ہوگا تو پھر پیغام میں تفریق نہیں کر سکتا، لیکن مرتبہ فرق ہے، ماں کا مرتبہ اور ہے، نوکر کا اور ہے، باپ کا اپنا ایک اور مرتبہ ہے، اس لیے ان باتوں میں تضاد کوئی نہیں ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر دیا ہے، اب اس کا کام ہے جس کے وساطت سے چاہے پیغام بھیجے، اور ان کے متعلق ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سارے اللہ کا پیغام من و عن سچائی کے ساتھ بیان کرنے والے تھے، اس لیے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس اگر یہ اہل کتاب جو تمہیں بلاتے ہیں یہودیت کی طرف یا عیسائیت کی طرف، اگر تمہارے جیسا ایمان لائیں، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، بے مثل کہتے ہیں اس طرح، اور بے کیا چیز ہے؟
حرف جار، ہاں، تو اس کی وجہ سے بے مثل پڑھا گیا. بے مثلو نہیں آپ پڑھ سکتے. بے مثل ما آمنتم، جو تم ایمان لائے ہو اس کی طرح کا ایمان اگر یہ لے آئیں فقد اہتدوا، ان کو کہو کہ یہ ہدایت ہے، پھر ہم مانیں گے کہ یہ بھی ہدایت پا گئے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً ہم فی شقاق یہی لوگ ہیں جو تفرقے کی عادت بنائے بیٹھے ہیں. وہ ہمیشہ شقاق کی حالت میں رہتے ہیں. ان کا پھٹ جانا اور اصل سے ہٹ جانا اور اختلاف پیدا کر لینا یہ ان لوگوں کی فطرت ثانیہ بنی ہوئی ہے. انما ہم فی شقاق، یہی وہ لوگ ہیں جو اختلاف کو اپنی فطرت ثانیہ بنائے بیٹھے ہیں، ہمیشہ اختلاف کی حالت میں رہتے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہے. یکفیکہم، اللہ ان سے کافی ہے. مراد یہ ہے ان سے نپٹنے کے لیے اللہ بہت کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم، یہاں وہ سمیع العلیم ہے، وہ سننے والا بھی ہے بہت اور جاننے والا بھی ہے. صبغت اللہ ہے اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے رنگ میں کون بہتر ہو سکتا ہے. اور اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. رنگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیسا ہے؟ کسی کو پتا کیا رنگ ہے اللہ کا؟ کیا؟ نہیں، رنگ ہے صفات کا نام، کیونکہ ہر چیز رنگ سے دکھائی دیتی ہے. اگر بے رنگ ہو جائے تو دکھائی نہیں دیتی. ہوا جو ہے، آپ اس کا رنگ ہے کوئی ہوا کا ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی. تو یہ آپ بات بھولیں نہیں کہ ہر چیز رنگ سے دکھائی دیتی ہے. تو اللہ بھی اپنی صفات سے دکھائی دیتا ہے، ورنہ دکھائی نہیں دے سکتا. تو یہاں رنگ سے مراد صفات الہی ہیں. فرماتا ہے صبغت اللہ ہے، اللہ کا ایک رنگ ہے، یعنی اس کی صفات ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے صفات میں کون بہتر ہو سکتا ہے. تو صبغہ ایک رنگ فرمایا ہے صرف، لیکن رنگ میں ہر قسم کے رنگوں کا اس میں جنس پایا گیا ہے. یعنی اس میں جنس کے طور پر صبغہ فرمایا گیا ہے. جس کو ہم رنگ کہتے ہیں وہ کالا رنگ، سفید رنگ، سرخ رنگ، اسی طرح ایک ہی لفظ میں خدا کی تمام صفات کا ذکر فرما دیا. تو صفت کے لحاظ سے اللہ کی صفت کو اختیار کرو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور صفت کے اعتبار سے اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اللہ سے زیادہ خوبصورت کس کی صفت ہو سکتی ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کریں گے اور عبادت کرنے والے ہیں. عابدون عبادت کرنے والے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ دونوں معنی اس میں ہیں. یہاں عبادت کا مفہوم بھی ہمیں سکھا دیا. ہم نے جب کہا تھا ایاک نعبد، تو اس کا مطلب زبانی کلامی کسی کی تعریف کرنا نہیں ہے، اور محض کسی کو اچھی باتوں سے خوش کرنا ہرگز مراد نہیں. عابدون کی جو تشریح اس آیت نے کی ہے، اس کی روح سے ہم ایاک نعبد میں اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں، اور ایاک نستعین میں اس عبادت کی مدد بھی مانگتے ہیں. یعنی رنگ اختیار کرنا، جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے پیچھے چلنا. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تو کہے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرو گے یا کرتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے.
वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, और हमारे लिए हमारे आमाल हैं, वलकुम आमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, व नहनु लहू मुखलिसून, जहाँ तक अमाल का ताल्लुक है तुम्हारे अमाल तुम जानो, हम अपने अमाल को खुद जानते हैं, मगर जहाँ तक नीयतों का ताल्लुक है हम ये ऐलान करने का कि हकदार हैं कि हम उसी के लिए खालिस हो चुके हैं, और जो भी हमारा अमल है वो नतीजे में होने की वजह से उसी के लिए वक्फ है। तो ये वक्त हो गया अब, बहुत अच्छे, बाकी इंशाअल्लाह थोड़ा सा रुकू रह गया, ये कल करके फिर आगे सयकूल दूसरे पारे में दाखिल हो जाएंगे फिर, है ना? ठीक है, कुछ ज़्यादा तेज तो नहीं आज पढ़ा दिया, कहीं आपको याद रहेगा, साथ साथ समझ आ रही थी, इसको दोहरा लेना चाहिए साथ साथ, जो भी सुन अब यहाँ देख रहे हैं या बाद में देखेंगे उनको फौरन दोहराना चाहिए, और मुश्किल लफ्ज़ों के माने ताज़ा ताज़ा लिख लेने चाहिए अलग, और उन पर नज़र करते रहना चाहिए ताकि पुख्ता हो जाए, वरना बात तो समझ आ जाती है, पुख्तगी के लिए वो रंग चढ़ाने के लिए वो कई सतहें उस पर डालनी पड़ती हैं, एक रंग दूसरे, देखें ना आप भी रंग देती हैं कपड़ों को, हमारी ख़वातीन तो बाज़ा 3-3 रंग देती हैं, इसलिए आप याद की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।